تو اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. کیل اور وزن میں کمی. کیل کہتے ہیں ایسے کر کے ناپنا, جیسے بالش سے یا گز یا فٹ وغیرہ کے ذریعے ناپنا, اور وزن کا مطلب تول کے. انی اراکم بخیر, میں تمہیں اچھی کنڈیشن میں دیکھتا ہوں. کوئی قحط پڑا ہوا ہو نا, پیٹ کمر سے چپک گیا, کھانے کو نہیں مل رہا, بھوک سے مر رہا ہے, تو پھر شریعت نے چوری کی بھی اجازت دی ہے موت سے بچنے کے لیے, سمجھ رہے ہیں. لیکن وہاں بھی کہا ہے کہ چوری کر کے کھا لو, جب پیٹ بھر جائے نا پھر کما کے جس کی چوری کی ہے اس کو پیسے واپس کر دو. وہاں بھی ہڑپ کرنے کی اجازت. فقہاء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایک آدمی بھوک سے نڈال ہو گیا اور اس کے پاس اب اس کو خطرہ ہے کہ میں بیمار نہ ہو جاؤں, اتنی بھوک ہے, تو وہ جائے 2 پراٹھے اٹھا کے لے آئے, کھا لے کسی بھی ہوٹل سے یا کسی سے بھی, جان بچائے اپنی نا. لیکن پھر کیا کرے, ڈائری میں لکھ لے کہ اس ہوٹل کے 2 پراٹھوں کے پیسے میں نے دینے ہیں. زندگی میں دے سکا تو زندگی میں, ورنہ وصیت کر کے جائے. تو یہاں بھی موت سے بچنے کے لیے جو چوری کی اجازت دی ہے, تو اس میں بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ بھی آپ کو واپس کرنا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے چونکہ ایکچولی میں چونکہ مجبور ہوں لہذا میرے لیے حلال ہے. حلال اس مجبوری میں, مجبوری کی حد تک تو حلال ہوگا, اتنی سخت مجبوری میں, لیکن اس کے پیسے بھی آپ کو لوٹانے پڑیں گے. کسی کا مال ناحق طریقے سے آپ نہیں کھا سکتے. تو یا شعیب علیہ السلام نے کہا وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ, ایسا عذاب جو تمہیں گھیر لے, مجھے اس کا ڈر ہے. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ. حلال طریقے سے کماؤ, جتنا بچ جائے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا. کیسی عجیب آیت ہے. اے شعیب, تیری نماز تجھے اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں, وَأَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ, یا ہم تجھ سے پوچھ کے بزنس کیا کریں. بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی, کیسے عجیب الفاظ ہیں یا نہیں ہیں. اے شعیب, تو نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, مسجد میں عبادت کرتا ہے, ہمیں بہت اچھا لگتا ہے, کیا کر یہ کام. لیکن نماز کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے بزنس میں بھی تو دخل اندازی شروع کر دے. کیا ہو گیا بھائی؟ یہی تانے آج کل مولویوں کو دیے جاتے کہ نہیں دیے جاتے؟ بھائی یہ مولانا لوگ ہیں, یہ تبلیغ میں لکھ لیں, یہ بچے کے کان میں اذان دیں, یہ کسی کی ختنے کی تقریب میں جائیں, یہ کسی کی قرآن خوانی میں جائیں, مردے کو نہلانا ہو وہاں جائیں, کسی کا نکاح پڑھانا ہو, ٹھیک ہے بھائی, بہت اچھی بات ہے, علماء سے یہ کام کروانے چاہیے. لیکن یہ ہمیں بتائیں گے کہ تجارت ملک میں کیسے ہونی چاہیے ہیں؟ یہ ہمیں سمجھائیں گے؟ یہ مولوی ہمیں سمجھائیں گے؟ یہ ہمیں سمجھائیں گے کہ سیاست کیسے ہونی چاہیے؟ ان کو تو انگلش نہیں آتی. وہ تو شکر ہے اس زمانے میں انگلش تھی نہیں, ورنہ شعیب علیہ السلام کو, میں بار بار بتا دوں, انگلش کے ہم خلاف نہیں ہے, بہت ضروری زبان ہے, سیکھیں, مگر یہ کوئی سیدھے راستے کا معیار نہیں ہے. یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ جس کو یہ آتی ہو وہ سیدھا راستہ بتائے گا, وہ جنت میں جائے گا, جس کو نہیں آتی وہ آپ کو غلط گائیڈ کرے گا. ایسا نہیں ہے. گائیڈنس, سیدھا راستہ, یہ عربی میں نازل ہوا ہے, یہ انگلش میں نازل نہیں ہوا. اگر انگلش میں نازل ہوا ہوتا تو انگریز سیدھے راستے پر ہوتے, وہ زنا نہ کرتے, وہ ابا اماں کو گھروں میں رکھتے, سمجھ رہے ہیں, وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے, وہ اللہ کو مانتے, وہ جنت جہنم پہ یقین رکھتے, وہ شراب نہ پیتے, وہ توحید پرست ہوتے. تو سیدھے راستے میں صرف یہ نہیں ہے ملک سے محبت یا اچھے اخلاق, اور بہت ساری چیزیں. سب سے پہلے تو عقیدہ ہے سیدھے راستے میں, کہ آپ کا اللہ کے بارے میں کانسیپٹ کیا ہے, نظریہ کیا ہے اللہ کے بارے میں, اس کو بھی مانتے ہو کہ نہیں مانتے. تو شعیب علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نماز آپ کو حکم دیتی ہے کہ آپ ہمارے بزنس میں کیا کریں, دخل انداز. آپ ہمیں بتائیں گے کہ بزنس, آج بھی بہت سے میں نے لوگ دیکھے ہیں, علماء سے تعلق ہوتا ہے, تاجر ہوتے ہیں, بڑی عقیدت, بڑی محبت, ان کو حج پہ بھی لے کے جا رہے ہیں, عمرے پہ بھی لے کے جا رہے ہیں, مگر تجارت کے مسائل ان علماء سے نہیں پوچھتے. وہ کہتے ہیں ہمارا معاملہ ہے, ہمیں پتہ ہے کیسے کس کو ٹوپی کرانی ہے, کس کو چونا لگانا ہے, یہ آپ کا کام نہیں, اس میں آپ دخل اندازی نہ.